میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کی فطرت میں، انسان کی پیدائش سے حرص اور لالچ کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدائش سے بائی ڈیفالٹ انسان کی فطرت میں حرص اور لالچ کا مادہ رکھا ہے۔ اور اس بات کو مختلف جگہوں پہ ایڈریس بھی کیا، تسلیم بھی کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے حرص رکھی ہے، لالچ رکھی ہے، اچھی چیز کی خواہش کرنا، اچھے سے اچھے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا، انسان کی سرشت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر میں اپنے دل میں اس بات کی محبت محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اچھا خوب بینک بیلنس ہو، بڑی سی میری کوٹھی ہو، بڑی سی میری گاڑی ہو، تو یہ چیزیں حرص اور لالچ اور دنیا کی محبت ایک حد تک خود اللہ نے ہمارے دل میں بائی ڈیفالٹ پیدائش سے رکھ دی ہے، اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ ایک حد تک خواہش کا ہونا، دنیا کے ساز اور سامان کا چاہنا، یہ کسی انسان کے دل میں اللہ رکھتے ہی نہ تو دنیا کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر مال و دولت کی خواہش نہ ہوتی تو اس سردی میں کسان کھیت گاہنے کے لیے، کھیتی لگانے کے لیے مشقت نہیں اٹھاتا۔ اگر مال و دولت کی ضرورت نہ ہوتی تو مزدور اتنا من سامان ڈھو کے سیڑھیاں اور پہاڑ نہ چڑھتا۔ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے، لالچ رکھی ہے، حرص رکھی ہے، اچھے چیز کو چاہنے کی خواہش رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اس بات کو واضح طور پر تسلیم کرتے ہوئے بیان کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے خوش نما کر دیا گیا ہے، انسان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں یہ باتیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، کہ انسان کے دل میں فطری جو خواہشات ہیں، عورتوں کی خواہش رکھی گئی ہے، نرینہ اولاد کی خواہش رکھی گئی ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، یہ خواہش انسان میں رکھی گئی ہے۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے ہوں، نشان زدہ گھوڑے یہ عرب کے ہاں گھوڑے کی خوبصورتی کی مختلف علامتیں ہوتی تھیں، ان کی طرف اشارہ کر کے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ اپنے سمجھنے کے لیے اپنے زمانے کے حساب سے اور اپنے استعمال کے حساب سے یہ سمجھ لیں کہ بڑی اچھی اچھی گاڑیاں، اچھی اچھی سواریوں کی ہمارے دل میں خواہش رکھی گئی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ والانعام، چوپائے، یہ چوپائے ان کا سرمایہ ہوا کرتے تھے، اس کے حاصل کرنے کی بھی خواہش اللہ نے دل میں رکھی ہے انسان۔ والحرث، کھیتی باڑی، بھرے باغات ہوں، بھری کھیتیاں ہوں، اچھی فصلیں ہوں، یہ ساری خواہشات اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں، انسان کو خوشنما معلوم ہوتی ہیں، اور ایک حد تک ان کا خوشنما معلوم ہونا دنیا کے کاروبار چلانے کے لیے ضروری بھی تھا۔ فرشتے دنیا نہیں چلا سکتے، ان کو یہ خواہشات ہی نہیں ہیں۔ انسان ہی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کی خلافت انسان کو دی گئی تو اس کے اندر یہ خواہشات بھی پیدا کی گئی۔
لیکن اگلا جو ٹکڑا ارشاد فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری خواہشات تمہارے دل میں پیدا جو کی گئی ہیں یہ ہمیں تسلیم ہے، اس کے لیے تگ و دو کرو، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، مفسرین نے زبردست جملہ کہا کہ اس چھوٹے سے جملے میں معانی کا ایک جہان پوشیدہ ہے، نصیحتوں کے دفتر پوشیدہ ہے، نصیحتیں ہیں، عبرت والی نگاہ کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، جسے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کے لیے بھی عبرت ہے، جسے یہ چیزیں دنیا کے سارے ساز و سامان حاصل ہیں اس کے لیے بھی عبرت ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کا سامان، برتنے کا سامان، نفع اٹھانے کا سامان، یہ سارے کے سارا جو تمہیں اگر ملا ہوا ہے تو ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، بیدار رہنا، جاگتے رہنا، یہ دنیا کی زندگی کے نفع اٹھانے کا سامان ہے بس۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں تمہیں نفع اٹھانے کے لیے جو چیزیں ملی ہوئی ہیں یہ بس اس نفع اٹھانے کے لیے ہیں، یہ سفر ہے، سفر کا تسلسل ہے، منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل کہیں اور ہے، یہ پڑاؤ ہے، ابھی یہاں رکے ہو تھوڑی دیر کے لیے، اسٹیشن نہیں ہے، یہ اترنا نہیں ہے یہاں پر۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں ملی ہوئی ہیں تب بھی بیدار رہنا، جاگتے رہنا، یہ سامان صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ جیسے ہی مہلت ختم ہوئی، جیسے ہی سانسیں رکیں گی، یہ یہاں دنیا کے فائدہ اٹھانے کا سامان سارا الگ کر دیا جائے گا تم سے، جو نہیں نکلے گا وہ کینچی سے کاٹ کر الگ کیا جائے گا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، جس کو ملا ہوا ہے اس کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور جسے اللہ نے اپنی حکمت سے، اللہ کے ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے۔ مجھے اور آپ کو حکمت نظر نہیں آتی، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی حکمتیں، خدا کی حکمتیں۔ تو جسے نہیں ملا ہوا، جو ان چیزوں، جس شخص کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں اس کے لیے بھی یہ ٹکڑا تسلی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، کیا ہوا نہیں ملا؟ کیا ہوا اگر نہیں ملا؟ یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان تھا، مل جاتا تو کتنا فائدہ اٹھا لیتا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، مل جاتا تو کتنا فائدہ اٹھا لیتا، نہیں ملا تب بھی یہ تو سفر ہے، سفر کا تسلسل ہے، یہ پڑاؤ ہے، اسٹیشن نہیں ہے، رہنا نہیں ہے یہاں پر، ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، بس میں سفر کر رہا ہوں، ابھی منزل آتی ہے، اترنا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ میں جو دنیا کی آسائشیں جنہیں نہیں ملی ہیں، خواہش تو سب کو ہے، آیت کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ خواہش تو رکھی ہے، لیکن اگر نہیں ملی تو تسلی رکھنا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو برتنے کا سامان تھا، جن کو ملی تھی وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تمہیں نہیں ملی تم بھی چلے جاؤ گے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ٹکڑا اس محروم کے لیے جو اپنے آپ کو دنیا نہ ملنے پر محروم سمجھتا ہے، اس کے لیے تسلی ہے، اور جو دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اس کا زاویہ نگاہ ٹھیک کیا جائے، اس کی سوچ ٹھیک کی جا رہی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، خیال سے محنت کرنا، ذرا سوچ سمجھ کے اپنی صلاحیتیں لگانا، جہاں صلاحیتیں لگا رہے ہو، جس سامان کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیتیں لگا رہے ہو نا، یہ صرف برتنے کا ہے، ٹھہرنے کا نہیں، تمہارے پاس بھی یہ تمہارے پاس بھی ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ٹھہرنا کہاں ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں لوٹنا ہے، وہاں کی خوبی تلاش کرو، وہاں سرمایہ کاری کرو۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں لوٹنا ہے، اللہ کے ہاں جو لوٹنے کی جگہ ہے وہاں کی خوبی تلاش کرو، وہ پڑاؤ اچھا ہونا چاہیے، وہ پڑاؤ اچھا، بس کا سفر جیسا بھی ہو، گھر اچھا ہونا چاہیے جہاں جا کے ٹھہرنا ہے،
ٹھہرنا وہیں ہے، اسٹیشن آخری وہیں ہے. جہاں ٹھہرنا ہے وہاں کی خوبی تلاش کرو، وہاں اپنی لالچ کے اس وصف کو موڑ دو، اس طرف اپنی اس لالچ کی جو صفت تمہارے اندر رکھی گئی ہے، اس لالچ کی اور حرص کی صفت کو آخرت کے گھر کی طرف موڑ دو، وہاں آخری ٹھکانے کی طرف موڑ دو. اگلی آیت، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ تو ذالک متاع الحیات الدنیا تھا نا، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے، برتنے کا سامان ہے. اس سے بھلی چیز تمہیں بتاؤں، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھلی چیز، تمہارے جو دل میں حرص اور لالچ کی جو ایک صفت ہے اس کو اس کا صحیح مصرف بتاؤں، کہاں استعمال کرنی چاہیے، کون سی خیر کی چیز ہے جسے پانے کے لیے جان کی بازی لگانی چاہیے، جسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دینا چاہیے. للذین اتقوا عند ربہم، کیا تمہیں بھلی چیز بتاؤں، لیکن ہے کس کے لیے یہ، للذین اتقوا عند ربہم، جو پروردگار سے ڈرنے والا ہے. للذین اتقوا، جو پروردگار سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے. یہاں بھی اس جملے میں آپ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا بالکل نہیں ملی ہے، یہ نہیں کہا جنہیں دنیا بالکل نہیں ملی ہے، یا یہ بھی نہیں کہا کہ جو دنیا میں آسائشوں سے محروم تھے صرف ان کے لیے ہے. جسے دنیا ملی ہے، دنیا کی ساری ساز و سامان ملے ہیں، وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، جسے نہیں ملا وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے یہ جو تھوڑے سے سال ہیں، 30 سال تو آدھا زندگی کی عمر، یا 1/4 عمر تو 1/3 جو عمر ہے وہ تو انسان کی سونے میں ہی نکل جاتی. یہ جو تھوڑا سا زمانہ ہے اس میں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، جس کو ملا ہوا ہے سب کچھ وہ بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اس کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ ہے. جسے یہاں دنیا کی آسائشیں نہیں ملی ہیں وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اس کے لیے بھی یہ ساری بہتری ہے، یہ بھلائی اس کے لیے بھی ہے. کیا ملے گا وہاں پر، للذین اتقوا عند ربہم، جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے اور اللہ سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنے والے ہیں، ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یقیناً بہہ رہی ہیں، یقیناً وہ باغات ہیں. ہمارا ایمان بالآخرت اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے کہ کل جب منکر نکیر کے سوال کا موقع آئے تو ان سوالوں کے جواب بھول نہ جائیں. یہ ایمان بالآخرت اتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ دل بہلانے کو غالب خیال اچھا والی بات نہیں ہے. آخرت ہے، جنتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے عذاب وہاں ہیں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. لوگ وسوسہ پھیلانے والے، وسوسے کی باتوں کو آگے بڑھانے والے کہہ دیتے ہیں کیا پتہ آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہے، ان وسوسوں پہ نہ آئیے. ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، اسے بچانے کی کوشش کیجیے. آخرت بھی ہے، اللہ کا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ العدل ہے، اللہ سراسر انصاف ہے، اللہ نے انصاف کا دن قائم کرنا ہے، اور وہاں اللہ کی ماننے والوں کو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، اور یہاں اللہ کی نہ ماننے والوں کو وہاں محروم ہونا ہے. یہ پورا پکا ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے. جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ جوڑے ہیں، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہے. اس طرف اپنی حرص اور لالچ کی صفت کو موڑو. آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی لالچ کو لگاؤ، اپنی حرص کو آخرت کی طرف موڑ دو. حرص تو ہے، لالچ تو ہے، اللہ نے اس کو تسلیم کیا ہے، انسان کے دل میں ہے لالچ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس لالچ کو اس آخرت کی زندگی کی طرف موڑ دو، جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے وہاں موڑ دو. صحابہ کرام کی زندگی میں یہی وصف تھا جو انہیں نمایاں کرتا ہے. یہ غلط فہمی جو بعض اوقات جملوں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ صحابہ نے دین کی محنت کی، دین پر عمل کیا تو اللہ نے ان کے لیے دنیا کھول دی. دنیا بے شک کھولی تھی،
خوب دنیا کھولی تھی اللہ نے، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کا مطمع نظر نہیں تھا، دنیا ان کا مقصود نہیں تھا، وہ اتنے سادہ نہیں تھے کہ آخرت جیسی بڑی چیز کے مقابلے میں دنیا کا سودا کر لیں جو تھوڑے سے عرصے کے فائدے کے لیے۔ تو آخرت کے گھر کی طرف، اصل ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، اصل پڑاؤ کی جگہ کی طرف میرے اور آپ کی حرص کی توجہ مڑ جائے، میری اور آپ کی لالچ کی توجہ مڑ جائے۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں دنیا تھی اور دل میں آخرت تھی، دل میں دین تھا اور ہاتھوں میں دنیا تھی۔ جب آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہوتا، دنیا چھوڑ دیتے، آخرت کو اپنا لیتے۔ اور میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں آخرت ہے اور دل میں دنیا ہے۔ جہاں دنیا اور آخرت کے کاموں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو اپنا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، آخرت کو اپنا نصب العین بنانے کی ضرورت ہے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے حرص اور لالچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔